دوستو، مسلمانوں کی تاریخ بہت پرانی ہے اور پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ روشن اور دلچسپ بھی ہے۔ اگر مسلمانوں کا ماضی دیکھا جائے تو انتہائی تابناک ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑی اور عظیم سلطنتوں کی بنیاد رکھی، چاہے وہ پھر صلاح الدین ایوبی ہو یا طارق بن زیاد، شیر شاہ سوری ہو یا پھر ارطغرل غازی۔ دوستو، آج ہم سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کی بنیاد رکھنے والے ایک بہادر اور عظیم لیڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں، جنہوں نے کس طرح منگولوں کی شکستی اور چنگیز خان کا خواب چکنا چور کیا اور ایک عظیم سلطنت قائم کی جس کو آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ دوستو، اگر ارطغرل کی بات کی جائے تو وہ 1190 میں ترکی کے موجودہ صوبے برسا میں پیدا ہوا۔ ان دنوں منگولز ہر طرف اپنا قہر ڈھا رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کو کائی قبیلہ کہا جاتا ہے، اس نے شام میں پڑاؤ ڈالا تھا، مگر یہاں کا موسم انتہائی سرد تھا۔ اس سے پہلے کہ کائی قبیلہ یہاں سے ہجرت کرتا، ان کا سامنا صلیبیوں سے ہو گیا۔ صلیبیوں کا مقابلہ ڈٹ کر اس قبیلے کے مشہور اور بہادر شخص ارطغرل غازی نے کیا۔ ارطغرل غازی سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو کہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس کے بعد صلیبیوں سے لڑائی کے دوران ارطغرل نے چند قیدیوں کو چھڑوا لیا، جن میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ دوستو، یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ یہ بوڑھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق تھی جو کہ بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی۔ اگر ہم ارطغرل کی زندگی پر مزید نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1225 میں سلمان شاہ کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد کئی قبیلے کی سرداری کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی نتیجہ نکلتا، منگولوں نے یہاں پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1230 کا دور چنگیز خان کا دور تھا اور وہ نہایت ظالم اور سفاک حکمران تھا۔ منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ چنگیز خان کی طرف سے بھیجا جانے والا منگول لیڈر ناویان تھا، جس نے کئی قبیلے پر حملہ کر کے اس کو آگ لگا دی۔ ارطغرل جو کہ ایک نہایت جنگجو اور بہادر شخص تھا، اس نے منگول سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر اس دوران بہت سی بغاوتی سازشیں سر اٹھانے لگیں، جن میں سب سے آگے ارطغرل کا اپنا بھائی گلدارو تھا۔ مگر ان سب سازشوں کے باوجود ارطغرل نے منگولوں کے سردار ناویان کو بدترین شکست دی اور منگولوں کے خطرے کو ٹال دیا۔ چنگیز خان جو کہ دوسری مہمات میں مصروف تھا، جب اس کو اس شکست کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ سیکھپا ہوا، مگر ارطغرل کی بہادری کا سن کر بے بس ہو گیا۔ دوسری جانب ارطغرل نے صلیبیوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ اپنے بھائی کی مخالفت کے باوجود ارطغرل اناٹولیا کے قریب جا کر آباد ہو گیا، مگر یہاں پر ان کو فاقوں نے گھیرا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ارطغرل کو صلیبی جاسوسوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر ان جاسوسوں کو بے نقاب کر دیا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین کوکباد کو ارطغرل کی بہادری اور شجاعت کا پتہ چل چکا تھا۔ سلجوقی سلطان ارطغرل سے ملا اور اس کو اس پورے علاقے کا سردار بنا دیا، اور اس کی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے ارطغرل کو کچھ علاقہ فتح کرنے کا ٹاسک سونپا، جو اس نے بخوبی سر انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین جو کہ ارطغرل کی بہادری سے بہت متاثر تھا، ایک پورا علاقہ ارطغرل کے نام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بیرونی حملوں سے خود کو محفوظ کر سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارطغرل کے ہوتے ہوئے کوئی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ خصوصاً بیزنٹینی حملوں سے سلطان نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے ارطغرل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مختلف ترک قبائل کو جب ارطغرل کی فتوحات کا پتہ چلا تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہونے لگے، اور اس طرح ارطغرل کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا گیا، اور اس طرح ایشیائی کوچک میں ارطغرل ایک عظیم لیڈر بن کر ابھرنے لگا۔
گو کہ ارطغرل وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت طاقتور لیڈر بن چکا تھا، مگر اسے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں سے مختلف طرح کے خطرات لاحق رہتے تھے، جن میں کبھی منگولوں کی فوج سے لے کر تاتاری تک تھے۔ صلیبی عیسائی بھی ابھی تک ارطغرل سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ حکومت کے اندر بھی مختلف سلجوقی سرداروں نے اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر رکھی تھیں۔ سرحدی علاقوں پر جنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ ارطغرل کو اس وقت عروج حاصل ہوا جب اس نے تاتاریوں اور بیزنٹینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد سلطان نے خوش ہو کر اس پورے شہر کو ارطغرل کے حوالے کر دیا اور اس جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل سلطان کے ہر اول دستے کا سپہ سالار بن گیا۔ اس وسیع و عریض علاقے میں بہت سارے قلعے بھی واقع تھے، مگر سلطانونی کے اکثر حصوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے ان پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان غازی کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1281 میں ارطغرل 90 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، جس کے بعد ان کا بیٹا عثمان غازی حکمران بن گیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے باقاعدہ اپنی سلطنت کا اعلان کیا۔ سلجوقی سلطنت کے اختتام کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی جس کو عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ تقریباً 600 سال تک قائم رہنے والی عثمانی سلطنت، جو کہ 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی، اس کو دنیا سلطنت عثمانیہ یا آٹمن امپائر کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا قیام تاریخ کا ایک نہایت شاندار باب ہے، جو کہ مختلف فتوحات اور شجاعت و بہادری کے شاندار کارناموں کے بعد معرض وجود میں آئی۔ اس دوران کبھی منگولوں تو کبھی تاتاریوں نے اس پر کئی بار حملے کیے، مگر ہر بار ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔